رمضان کیسے گزاریں؟ آپ کیا کریں جس سے رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں؟ اس کے روزوں سے، اس کی تراویح سے، اس کی تلاوت قرآن سے، اس کی عبادات و معاملات سے، اس کی راتوں سے اور اس کے دنوں سے تقوی کی قوت اور استعداد حاصل کر سکیں۔ اب میں آپ کے اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ نیت اور ارادہ۔ پہلی چیز صحیح نیت اور پکا ارادہ ہے۔ نیت شعور و احساس پیدا کرتی ہے اور اس کو متحرک کرتی ہے۔ شعور بیدار ہو تو ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور ارادہ محنت اور کوشش کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ کسی کام کے لیے مقصد کے صحیح شعور اور اس کے حصول کے لیے پختہ عزم کی حیثیت وہی ہے جو جسم کے لیے روح کی ہوتی ہے۔ انہی معنوں میں نماز، روزہ اور عبادت کے لیے نیت کی تاکید کی گئی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک زبان سے نیت کے الفاظ کہے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا۔ بعض کے نزدیک دل کا قول اور فیصلہ کافی ہے، لیکن صرف نیت کے الفاظ دہرانے سے یا دل میں کسی عمل کے کرنے کی نیت کر لینے سے فقہی اور قانونی شرط تو ضرور پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ نیت عمل کی روح کا کام اسی صورت میں کر سکتی ہے جب یہ دل و دماغ میں عمل کا مقصد اجاگر کر دے اور دل میں اس مقصد کے حصول کے لیے عزم پیدا کر دے۔ زندہ اور مردہ جسم میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن زندہ جسم حرکت اور عمل کی قوت رکھتا ہے، جبکہ مردہ جسم حرکت اور عمل کی قوت سے محروم ہوتا ہے۔ یہی حال اعمال کا ہے۔ اگر اعمال میں صحیح نیت کی روح ہو تو وہ اثر آفرینی، نشو و نما اور نتیجہ خیزی کی قوت رکھتے ہیں۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اعمال کی صحت اور وزن کا انحصار نیت پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری عن عمر رضی اللہ عنہ۔ ہر انسان کے لیے حاصل وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ نیت ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، لیکن خالص بھی ہونی چاہیے، یعنی ہر کام میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اور اس کے اجر و انعام حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی نیت خالص نہ ہوگی اور آپ کا کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کریں گے تو وہ قبول نہ ہوگا۔ اگر آپ کی نیت خالص نہ ہوگی اور آپ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کریں گے تو وہ قبول نہ ہوگا اور آپ کی محنت کا اجر ضائع ہو سکتا ہے۔ نیت عمل کے لیے طلب اور آرزو کا اظہار بھی ہے۔ اگر طلب و آرزو موجود نہ ہو تو نیت اس کو پیدا کرتی ہے۔ طلب اور آرزو ہو تو عزم اور حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ ارادہ اور عزم و حوصلہ ہی وہ طاقت ہے جس کے بغیر کوئی راستہ طے نہ ہو سکتا، اور رمضان المبارک کا سفر بھی آپ کو اپنی منزل پر نہیں پہنچا سکتا۔ رمضان رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سب سے پہلا کام آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ آپ رمضان کے مقام، اس کے پیغام، اس کے مقصد اور اس کی عظمت و برکت کے احساس کو تازہ کریں۔ اس بات کی نیت کریں کہ اس مہینے میں آپ جن معمولات اور عبادات کا اہتمام کریں گے ان سے آپ اپنے اندر وہ تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو روزے کا حاصل ہے، اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں اور قرآن مجید کے مشن کو پورا کرنے کے قابل بنا سکے۔ اور پھر اس بات کا عزم کریں کہ اس مہینے میں جو معمولات اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور وہ معمولات جن کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ معمولات جو آپ خود اپنے لیے طے کریں گے تاکہ اس ماہ سے بھرپور نفع حاصل کر سکیں، ان سب کو آپ محنت اور باقاعدگی سے بجا لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس مقصد کے لیے بہت مفید ہوگا اگر آپ رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے آخری دن میں یا آغاز ہونے کے فوراً بعد پہلی ہی رات میں 2 گھڑیاں تنہا بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور خود کو حاضر جانیں، اس کی حمد کریں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اپنے گناہوں سے استغفار کریں، اس کے بعد آنے والے مہینے کے بارے میں وہ تمام باتیں سوچیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، یا اسی تحریر کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد پورے ماہ کے لیے کوشش اور محنت کی نیت اور ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق اور اعانت طلب کریں اور دعا کریں کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اپنی راہ پر چلائے۔ 2. قرآن مجید سے تعلق۔ دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت و سماعت اور علم و فہم کے حصول کا اہتمام ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی مخصوص عبادات یعنی روزے اور قیام لیل کو کسی نہ کسی صورت میں قرآن مجید پر مرکوز کر دیتا ہے۔ اس مہینے کا اصل حاصل ہی قرآن سننا اور پڑھنا، قرآن سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ اس لیے آپ کو سب سے زیادہ اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کی صحبت و معیت میں بسر کریں۔ یہ وقت اس طرح بسر کریں کہ ایک طرف آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کہا ہے، اور دوسری طرف آپ کا دل اور آپ کی سوچ قرآن کے
قرآن کو جذب کر لے اور آپ کے اندر اس کے مطابق عمل کے لیے آمادگی پیدا ہو۔ نماز تراویح کی پابندی سے کم اتنا ضرور حاصل ہوتا ہے کہ آپ پورا قرآن ایک بار سن لیتے ہیں۔ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سننے کا روحانی فائدہ اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے، لیکن عربی نہ جاننے کی وجہ سے آپ اس عبادت سے یہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے کہ آپ قرآن کے پیغام اور مضامین سے واقف ہو جائیں، ان کو تازہ کر لیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے کچھ زیادہ محنت کریں، کچھ اس سے زیادہ وقت قرآن کے لیے لگائیں جتنا وقت آپ تراویح میں لگاتے ہیں، یعنی روزانہ قرآن کا کچھ حصہ ترجمے سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ کتنا حصہ روزانہ پڑھیں، مقدار کا ایک تعین تو تراویح کی صورت میں کیا گیا ہے، یعنی اتنا پڑھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا ایک دورہ مکمل ہو جائے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں جبرائیل علیہ السلام خود آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا ایک دورہ مکمل کروایا کرتے تھے۔ بخاری، مسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جہاں روز ایک پارہ تراویح میں سنا جائے وہاں آپ اسی دن ایک پارہ ترجمے سے پڑھ لیں۔ لیکن یہ کام سب کے لیے کرنا مشکل ہوگا۔ قرآن مجید نے خود ان لوگوں کو جو کمزور ہیں اس معاملے میں سہولت دی ہے، خواہ یہ کمزوری بیماری کی وجہ سے ہو، تلاش معاش کی وجہ سے، فی سبیل اللہ، اور فرمایا ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھو۔ فقرؤ ما تیسر منہ، سورہ مزمل، آیت 20۔ لہذا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آنے والے رمضان کی پہلی تاریخ سے آپ اس ارادے کے ساتھ قرآن کا ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا کام شروع کر دیں۔ جب اگلا رمضان آئے گا تو اس وقت تک آپ ایک دفعہ پورا قرآن مجید پڑھ چکے ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے روزانہ 1 یا 1.5 رکوع سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اتنا وقت نکالنا نہ رمضان میں کوئی مشکل ہے نہ رمضان کے بعد۔ اگر آپ باقاعدگی سے اتنا کرنا بھی مشکل پائیں تو آپ اس رمضان سے کم 3 آیات روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طرح سال میں نہ صحیح 5-6 سال میں آپ ایک دفعہ پورا قرآن ختم کر لیں گے۔ اس کام کا آغاز اسی رمضان سے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی برکت آپ کے ساتھ، آپ کے شامل حال رہے گی۔ سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کو اپنے اندر جذب کریں اور اس کے ساتھ اپنے دل اور روح کے تعلق کو گہرا کریں اور پروان چڑھائیں۔ قرآن مجید نے خود اپنے پڑھنے اور سننے والوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ صرف ذہن سے سمجھ کر پڑھنے تک محدود نہیں۔ اس طرح تو بہت سے غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، بلکہ روح، دل اور جسم کی پوری شرکت کے ساتھ پڑھنے پر حاوی ہیں۔ قرآن کا اپنا بیان ہے کہ جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو سننے اور پڑھنے والوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان پر گریہ طاری ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قرآن حزن کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ خواہ آپ تھوڑا ہی حصہ پڑھیں، الخاریہ پڑھیں جو کھڑکھڑا دینے والی آفت کی خبر دے رہی ہے، یا الزلزال پڑھیں جو خبر دیتی ہے کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی برائی اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن اس میں ڈوب کر پڑھیں اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہیں۔ وہ آپ سے بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو، کیا پیش آنے والا ہے اور کیا کچھ مل سکتا ہے۔ آپ کا دل اور دماغ اور جسم سب تلاوت کے اس کام میں شریک ہوں۔ 3، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی خصوصی کوشش ہے۔ روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ تقوی کی افزائش کا موسم بہار ہے، اس لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی خصوصی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں اور راتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان میں قرآن مجید سے خصوصی تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دن بھر بھوکا پیاسا رہنے اور اس کے بعد راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اور اس کا کلام سننے سے خاص ماحول بنتا ہے اور ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس ماحول اور کیفیت میں یہ جذبہ زیادہ گہرا اور قوی ہو سکتا ہے کہ آپ ہر اس چیز سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ یوں تو یہ کوشش زندگی کے ہر معاملے میں کرنا چاہیے، لیکن دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرتی روابط کے معاملے میں خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ آدمی بڑا ہی بدقسمت ہوگا جو بڑے اہتمام سے روزے رکھے، نمازیں پڑھے، صدقے کرے،
قرآن پڑھے اور پھر قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں آئے کہ گردن پر لوگوں کی طرف سے دعووں کا ایک انبار ہو، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کی بے عزتی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کا مال ناحق کھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اصل مفلس ایسا ہی شخص ہے، اس کی تمام نیکیاں دعوے داروں کو دی جائیں گی، پھر بھی دعوے ختم نہ ہوئے تو دعوے داروں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے اور اس کو سر کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ آپ قرآن مجید میں اس سیاق کو دیکھیں جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، آپ فوراً سمجھ لیں گے کہ یہی وہ بنیادی مقصد ہے جو روزے سے حاصل ہونا چاہیے۔ قرآن پہلے انسانی جان کے احترام اور خصاص کا حکم دیتا ہے، پھر ورثے میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنے کا، اس کے بعد روزے اور رمضان کا بیان ہوتا ہے۔ فوراً بعد ہدایت دی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا مال باطل اور ناحق طریقوں سے مت کھاؤ۔ پھر یہ اصول بیان کیا گیا کہ وفاداری اور نیکی ظواہر کی پابندی کا نام نہیں ہے، اصل مطلب تو تقوی ہے، جو ایمان، محبت، نفاق، انفاق اور صبر جیسی چیزوں کا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا گیا، مگر تاکید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے، اس لیے جنگ میں بھی زیادتی نہ کرو۔ احکام کی اس لڑی میں روزے کو جس طرح جڑا گیا ہے، اس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کی جان، مال، حقوق اور عزت پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، بس اس کو ڈھال بناؤ۔ روزے دار نہ بد کلامی کرے، نہ چیخے چلائے، اور اگر کوئی اس کو برا کہے یا اس سے لڑے تو یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ میں روزے سے ہوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان برے کاموں میں مشغول ہوں۔ بخاری، مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ روزے کا مقصود کھانا پینا ترک کرنا نہیں، بلکہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑ دینا ہے۔ بخاری، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اچھی طرح جان لیجئے کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ وہ روزہ یہ ہے، آنکھ وہ نہ دیکھے، کان وہ نہ سنے، زبان وہ نہ بولے، ہاتھ پاؤں وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور جن سے اس نے منع کیا ہے۔ ایک ایک کر کے اپنی خرابیوں پر قابو پانے سے بہت کام ہو سکتا ہے۔ مثلاً آنے والے رمضان کے لیے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کسی سے چیخ چلا کر بات نہ کریں گے، نہ لڑیں گے اور کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کہیں گے، خواہ سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے، الا یہ کہ وہ بھلی بات ہو۔ نافرمانیوں سے بچنے کا آغاز زبان کی حفاظت سے کریں۔ یہ مشکل ضرور ہے، لیکن اس کی پابندی سے تمام کام سدھرنے اور اپنی نیکیاں غارت ہونے سے بچانے کے عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روز رات کو ان دو باتوں کا احتساب بھی کر لیں، اور لغزش ہوئی ہو تو فوراً استغفار کریں۔ 4. نیکی کی جستجو۔ چوتھی چیز ہر طرح کی نیکیوں کی خصوصی جستجو ہے۔ ہر لمحے ہر قسم کی نیکی کی طلب اور جستجو تو مومن کی فطرت کا جز ہونا چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس معاملے میں بھی خصوصی توجہ اور کوشش ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ جس نیکی سے بھی خدا کا خوف تلاش کریں اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ بیہقی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جستجو مراسم عبادت کے دائرے میں بھی کریں، مثلا تکبیر تحریمہ کا التزام، نفل نمازوں کا اہتمام، اور یہ جستجو انسانی تعلقات کے دائرے میں بھی ہونی چاہیے۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، اس کو ایذا نہ پہنچانا بھی صدقہ ہے، اس کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ فرض اور نفل کا سن کر آپ فوراً نماز کا سوچتے ہیں، لیکن زندگی کے ہر دائرے میں فرائض اور نوافل ہوتے ہیں۔ جب بندہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے شوق اور خواہش سے کرتا ہے، اس لیے کہ نوافل کا اہتمام نہ کرنے سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے شوق سے دوڑ دوڑ کر اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے، تو پھر اس کے بارے میں وہ حدیث قدسی صادق آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بخاری، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس سلسلے میں آپ کوئی 3 نیکیاں خاص طور پر چن لیں اور ان کا اہتمام رمضان کے مبارک مہینے میں کریں۔ مثلا یہ کہ آپ نماز جماعت سے پڑھیں گے، کسی انسان کو ایذا نہ پہنچائیں گے، ہر ایک سے مسکرا کر ملیں گے۔ 5. قیام لیل۔ پانچویں چیز قیام لیل ہے۔ رات کا قیام اور تلاوت قرآن اپنا احتساب اور استغفار تقوی کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے۔
اور انتہائی کارگر نسخہ ہے۔ یہ متقین کی صفت اور علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین وہ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ سورہ زاریات آیت 18۔ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز قیام لیل ہی کے لیے ہے۔ آپ شروع رات میں کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں، یہ قیام لیل ہے۔ قیام لیل کا دوسرا وقت وہ ہے جو نصف شب کے بعد یا رات کے آخری تہائی میں حصے میں ہے۔ یہ وقت سحری کا وقت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس میں استغفار کی تاکید قرآن نے کی ہے۔ رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا اہتمام کر کے رات کے اس آخری حصے میں آپ قیام اللیل کی برکت حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کا شمار مستغفرین بالاسحار میں ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، 15-20 منٹ پہلے اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ رات کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں، میں اسے جو مانگے وہ دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ بخاری، مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ایک روایت میں تو دل کو تڑپا دینے والے یہ الفاظ ہیں کہ رات کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو ایسی ذات کو قرض دے جو نہ فقیر ہے نہ ظالم، اور صبح تک یہی کہتا رہتا ہے۔ مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ہاتھ اس طرح پھیلا رکھا ہو اور آپ کھانے پینے کے لیے بستر سے اٹھ ہی رہے ہوں، تو اس سے زیادہ آسان خوش نصیبی کی راہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ چند منٹ زیادہ لگا کر اپنے گناہ بخشوا لیں اور مانگیں وہ پالیں۔ اگر 2 رکعت نماز پڑھنا بھی مشکل ہو تو کم از کم اپنی پیشانی اپنے رب کے حضور زمین پر رکھ کر اس کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں دھوئیں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں، خیر و برکت طلب کریں اور راہ حق پر استقامت کی آرزو کریں۔ 5-10 منٹ میں آسانی سے یہ ہو سکتا ہے، مگر ایک دفعہ اگر آپ نے سحرگاہی کی لذت پالی تو آپ زیادہ وقت بھی لگائیں گے اور رمضان کے بعد بھی اس لذت کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ذکر و دعا۔ چھٹی چیز ذکر اور دعا کا اہتمام ہے۔ ذکر اور دعا کا اہتمام پوری زندگی میں ہر وقت ضروری ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے ذکر ہے، خواہ دل سے ہو یا زبان سے یا اعضاء و جوارح سے۔ روزہ بھی ان معنوں میں ذکر ہے، بھوک پیاس بھی ذکر ہے۔ تلاوت قرآن خصوصاً نماز میں تو ہے ہی ذکر کی بڑی اعلیٰ و عرفہ صورت، لیکن رمضان المبارک میں زبان سے ذکر یعنی کلمات ذکر کا ورد اور دعا کا اہتمام بہت ضروری اور نافع ہے۔ یہ نفل ہے مگر ثواب فرض کا پاتا ہے۔ اس سے غفلت دور ہوتی ہے اور رمضان کی خیر و برکت حاصل کرنے پر توجہ مرکوز رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اتوب الیہ جیسے کلمات کا ورد کثرت سے کیجیے تاکہ زبان اللہ کی یاد سے تر رہے۔ ذکر کی ایک صورت دعا ہے۔ دعا کی بنیاد یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے مل سکتا ہے اور سارے اختیارات اور خزانوں کا مالک صرف وہی ہے۔ دعا اپنے سراپا محتاج اور فقیر ہونے کا اقرار ہے۔ ہم اپنے کو صرف اللہ کا محتاج اور فقیر سمجھیں، یہی عبودیت کی روح ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ عظیم خیر و برکت کا حامل ہے، اس لیے بار بار اپنے آقا کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ رمضان میں عام اوقات کے علاوہ قبولیت کے خاص اوقات بھی ہیں، ان میں افطار کا وقت بھی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں کوشش کریں کہ پہلے عشرے میں رحمت کی طلب کثرت سے کریں، دوسرے عشرے میں مغفرت کی اور تیسرے عشرے میں نار جہنم سے رہائی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عشروں کی یہ برکات بیان فرمائی ہیں۔ بیہقی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ چند اذکار یاد کر کے اپنا نصاب ذکر بنا لیں اور اس کی پابندی کریں۔ مختلف اوقات اور حالات کی دعاؤں اور جامع مصنون دعاؤں میں سے ہر رمضان میں چند دعائیں یاد کر لیا کریں۔ 7، شب قدر اور اعتکاف۔ 7ویں چیز شب قدر کا اہتمام ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ رات اپنی قدر و قیمت کے لحاظ سے، اس کام کے لحاظ سے جو اس رات میں انجام پایا، ان خزانوں کے لحاظ سے جو اس رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور حاصل کیے جا سکتے ہیں، ہزاروں مہینوں اور ہزاروں سالوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات قیام کرے اس کو سارے گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ ہر رات کی طرح اس رات میں بھی وہ گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں، دین و دنیا کی جو بھلائی مانگی جائے وہ عطا کی جاتی ہے۔ مسلم، جابر رضی اللہ عنہ۔ اگر آپ اس رات کے خیر
سے محروم رہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ابن ماجہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہ رات کون سی رات ہے یہ ہم کو یقینی طور پر نہیں بتایا گیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ بعض احادیث میں کہا گیا ہے کہ یہ آخری عشرے کی کوئی ایک رات یا رمضان المبارک کی کوئی بھی رات ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 27ویں رات ہے، اور اگر اس رات قیام اور عبادت کا اہتمام کر لیا جائے تو کافی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صلحاء کی روایات سے 27ویں رات کی تائید ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں اس رات کا واضح تعین نہ کیے جانے میں ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ہمیں یہ رات معلوم ہے اور یہ 27ویں رات ہے تو یہ حکمت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کو پوشیدہ رکھنے کا راز یہ ہے کہ آپ اس کی جستجو اور تلاش میں سرگردہ رہیں، محنت کریں، اپنی آتش شوق کو جلتا رکھیں، آخری عشرے کی ہر تاخرات میں اسے تلاش کریں۔ اس سے زیادہ ہمت ہو تو اس عشرے کی ہر رات میں، اور اس سے بھی زیادہ ہمت ہو تو رمضان کی ہر رات میں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی رحمت اور انعامات کی طلب اور شوق میں ہر وقت ہماتن جستجو بنا رہے، مسلسل کوشش میں لگا رہے۔ کام سے زیادہ ارادہ اور مسلسل کوشش ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اگر معلوم ہو کہ یہ رات کون سی ہے تو صحیح و جہد کی جو کیفیت مطلوب ہے وہ ہاتھ نہ آئے گی۔ اس رات کے قیام سے وہ سارا خیر و برکت تو حاصل ہوگا ہی جو کسی بھی رات کے قیام سے حاصل ہوتا ہے، لیکن ایک طرف تو اس عام خیر و برکت میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے، دوسری طرف مزید خیر و برکت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ پورا رمضان المبارک ہماری امت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے ہمارے لیے کم وقت اور مختصر عمل میں وہ ثواب اور اجر رکھا ہے جو دوسری امتوں کو طویل مدت اور بہت عمل سے حاصل ہوتا تھا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کی مثال ایسی ہے کہ امت مسلمہ کو عصر سے مغرب تک محنت کر کے اس سے کہیں زیادہ مزدوری ملتی ہے جتنی یہودیوں کو فجر سے ظہر تک اور عیسائیوں کو ظہر سے مغرب تک کام کر کے ملی۔ بخاری، ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ شب قدر ہمارے رب کی اس خصوصی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ چنانچہ آپ کمر ہمت کس لیجئے، کوشش کیجئے کہ کم سے کم آخری عشرے کی ہر تاخرات اللہ کے حضور قیام و صلاۃ، تلاوت و ذکر اور دعا و استغفار میں گزاریں۔ پوری رات ممکن نہ ہو تو نصف شب کے بعد سحری تک 2 گھنٹے گزاریں، نصف شب کے بعد سحری تک 2-3 گھنٹے گزاریں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، سجدے میں پیشانی زمین پر ٹیک دیں، روئیں اور گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے استغفار اور توبہ کریں۔ قبولیت دعا کی خصوصی گھڑی تو ہر شب آتی ہے، لیکن شب قدر اس گھڑی کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کی شان اور تاثیر ہی جدا ہوتی ہے۔ وہ گھڑی نامعلوم کون سی ہو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مختصر مگر جامع دعا سکھائی تھی جو اس رات میں بھی آپ بھی کثرت سے مانگیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ احمد، ترمذی۔ میرے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ اگر ہمت و حوصلہ ہو تو پھر آپ آخری عشرے میں اعتکاف بھی ضرور کریں۔ 10 دن کا ممکن نہ ہو تو کم مدت کا صحیح۔ اعتکاف قلب و روح، مزاج و انداز اور فکر و عمل کو للہیت کے رنگ میں رنگنے اور ربانیت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ اس طرح شب قدر کی جستجو کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اعتکاف ہر شخص کے لیے تو ممکن نہیں، لیکن اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ اس کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے اور اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اتنی محنت کرتے جتنی کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔ بخاری، مسلم۔ اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ آپ کچھ مدت کے لیے دنیا کے ہر کام، مشغلے اور دلچسپی سے کٹ کر اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ اہل و عیال اور گھر بار چھوڑ کر اس کے گھر میں گوشہ گیر ہو جائیں اور سارا وقت اس کی یاد میں بسر کریں۔ اعتکاف کا حاصل یہ ہے کہ پوری زندگی ایسے سانچے میں ڈھل جائے کہ اللہ کو اور اس کی بندگی کو ہر چیز پر فوقیت اور ترجیح حاصل ہو۔ یہ تو ممکن نہیں کہ آپ میں سے ہر شخص 10 دن کا اعتکاف کرے، لیکن یہ کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنی استطاعت کی حد تک اعتکاف کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، جو وقت بھی میں یہاں گزاروں گا وہ میں نے اللہ کے لیے فارغ کر دیا ہے۔ 8، انفاق فی سبیل اللہ۔
8ویں چیز اللہ کی راہ میں فیاضی سے خرچ کرنا ہے۔ نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے وہ سب خرچ کرنا ہے، وقت بھی اور جسم و جان کی قوتیں بھی، لیکن سب سے بڑھ کر مال خرچ کرنا، اس لیے کہ مال دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ کی اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ہی ساری کمزوریوں کا سر چشمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں سے زیادہ فیاض اور سخی تھے، لیکن جب رمضان المبارک آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبرائیل علیہ السلام سے ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور داد و دہش کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیاضی میں بارش لانے والی ہوا کے مانند ہو جایا کرتے تھے۔ بخاری مسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہ قیدیوں کو رہا فرماتے اور ہر مانگنے والے کو عطا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دانے اور ایک ایک پیسے پر جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے کم سے کم 700 گنا اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جس کو وہ چاہیں گے اس سے بہت زیادہ بھی عطا کریں گے۔ یہ وعدہ اس کے کلام میں ہے جس کی صداقت میں ذرہ برابر شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ سرمایہ کاری کے لیے اتنے بے پناہ منافع کا وعدہ کرنے والا کاروبار اور کہاں پایا جا سکتا ہے، اور اس سرمایہ کاری کے لیے رمضان سے بہتر وقت اور کون سا ہو سکتا ہے، جب فرض ویسے ہی 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ثواب حاصل کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ متقین کی لازمی صفت ہے، تقویٰ کی بنیادی شرط ہے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ رمضان میں انفاق روزے کے ساتھ مل کر حصول تقویٰ کے لیے آپ کی کوشش کو کئی گنا زیادہ کارگر اور بارآور بنا دے گا۔ بس آپ رمضان میں اپنی مٹھی کھول دیں، اللہ کے دین کی خامت و تبلیغ کے لیے، اقربا کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے جتنا مال بھی اللہ کی راہ میں نکال سکیں نکالیں۔ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو کچھ تنگی اور سختی جیب کے معاملے میں بھی برداشت کیجیے، لیکن جو کچھ دیجیے صرف اللہ کے لیے دیجیے، کسی سے بدلے اور شکریہ کی خواہش آپ کے دل میں نہ ہو۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سورہ دہر آیت 9۔ ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ اس سے کیا فائدہ کہ آپ مال نکالیں، سرمایہ کاری کریں اور اپنے ہی ہاتھوں سرمایہ اور نفع دونوں ضائع کر دیں۔ زکوٰۃ بھی پورا حساب کر کے اسی ماہ میں نکالیے، اسی طرح باقاعدگی بھی آئے گی اور ثواب بھی آپ کو 70 گنا ملے گا۔ 9، انسان کی مدد اور خدمت۔ 9ویں چیز انسان کی مدد اور خدمت ہے۔ رمضان کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات فرمایا ہے۔ یہ اپنے جیسے انسانوں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ خاص طور پر یہ معاش و رزق کے دائرے میں ایک دوسرے کی تنگیوں اور محرومیوں، پریشانیوں اور دکھوں میں شرکت اور مدد و خدمت کا مہینہ ہے۔ آپ کی اپنی بھوک پیاس جہاں آپ میں تقویٰ و ضبط نفس، امر الہی کی اطاعت اور صبر کی صفات پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، وہیں یہ آپ کو دوسرے انسانوں پر بھوک پیاس اور دکھ درد میں جو کچھ بیتتی ہے اس کا کچھ ذائقہ چکھاتی ہے۔ ذاتی تجربے اور احساس سے آپ کے اندر ہمدردی اور مددگار بڑا مضبوط اور جاندار جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ نیکی و بھلائی اور تقویٰ کا یہ دائرہ بہت وسیع ہے، اس کی شاخیں بے شمار ہیں۔ کھانا کھلانا، مریضوں کا علاج اور عیادت، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری، محتاجوں اور فقیروں کی حاجت روائی، صلہ رحمی وغیرہ، یہ سب وسیع دائرے کے چند گوشے ہیں۔ اس خدمت کے مستحق سب ہیں، آپ کے اہل و عیال اور اقربا بھی، آپ کے دینی بھائی اور دوست بھی، آپ کے پڑوسی بھی، اور عام مسلمان اور انسان بھی۔ ہمدردی کے اس ہماگیر کام کی طرف مسلسل توجہ پیدا کرنے اور قائم رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو افطار کرانے کی بڑی ترغیب دی ہے۔ فرمایا جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور دوزخ کی آگ سے رہائی ہے۔ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو، اور اس سے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے سب کے پاس تو اتنا سامان نہیں ہوتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا کرتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی روزے دار کو افطار کرائے۔ پھر فرمایا جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ بیہقی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اس لیے اس مہینے میں خاص اہتمام کیجیے کہ آپ اپنے بھائی بہنوں کے کام آئیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ضرورت مندوں کی ضرورت رفع کریں، سائل اور محروم کو اپنے مال میں سے ان کا حق دیں۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ گناہوں کی مغفرت، جہنم سے رہائی، حوض کوثر سے سیرابی، جنت میں داخلہ جیسے انتہائی عظیم انعامات مخلوق خدا کی خدمت سے ملتے ہیں۔ ان کو
ایزا رسانی سے نماز، روزے اور صدقات کے بڑے بڑے ڈھیر ضائع ہو جاتے ہیں۔ خدمت چھوٹی ہو یا بڑی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو آپ کے پاس ہو اور دے سکتے ہوں وہ دے دیں، جو آپ کر سکتے ہوں وہ کر دیں۔ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو حقیر و کم نہ جانیے، ایک وقت کا کھانا ہی ہو، ایک گلاس پانی ہی ہو، 1 روپیہ ہی ہو، ایک اچھی بات ہی ہو، ایک سفارش ہی ہو، ایک پیاسے کتے کی پیاس بجھانا ہی ہو، یہ سب کام آپ کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں۔ 10، دعوت القرآن۔ 10ویں چیز قرآن اور خیر کی طرف بلانا ہے۔ آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی انسان کی سب سے بڑی خدمت اور اس کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی کہ آپ اسے اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی آگ سے بچا کر اس کی رضا، اس کی جنت سے ہمکنار کر دیں۔ دنیا کی بھوک پیاس دنیا کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے گی، یہاں کا ہر دکھ درد گزر جائے گا، مگر آخرت کی بھوک پیاس کبھی ختم نہ ہوگی، وہاں کے دکھ درد سے کبھی نجات نہ ملے گی۔ وہاں کا کانٹوں کا کھانا اور لہو پیپ اور کھولتے ہوئے پانی کے گھونٹ ہمیشہ کا مقدر بن جائیں گے۔ اس لیے جس خدمت سے کسی کے لیے وہاں بھی بھوک پیاس بجھنے کا سامان ہو، اسے وہاں کے دکھ درد سے نجات مل جائے، وہی خدمت اس کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ روزے دار کو افطار کرانے سے اس کے روزے کا پورا ثواب آپ کو ملے گا، مگر اسی طرح کسی کو نیکی اور بھلائی کی راہ پر لگا دینے سے تو اس کی نیکیوں اور بھلائیوں کا سارا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ سوچیں تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے ثواب کا۔ قرآن کی وجہ سے ہی رمضان کی عزت و شرف حاصل ہوا، پھر نزول کے مہینے سے زیادہ موزوں وقت اس کام کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں تک قرآن مجید کا پیغام پہنچائیں، ان کو قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کریں، ان کو قرآن کے مشن کی طرف بلائیں، ان کو قرآن کی امانت کا حق ادا کرنے کے لیے کھڑا کریں۔ رمضان المبارک میں آپ کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، آپ کی توجہ اپنے تزکیے، تلاوت قرآن، نفل نماز اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لینے کی طرف ہوتی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس توجہ کی وجہ سے یہ سب سے بڑی نیکیاں سمیٹ لینے کا کبھی نہ ختم ہونے والا راستہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ دعوت اللہ اور دعوت القرآن کا کام صرف سب سے بڑی نیکی اور نیکیوں کے لیے سب سے زیادہ منافع بخش سرمایہ کاری ہی نہیں، خود آپ کے تزکیے و تربیت کا سب سے مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ رمضان المبارک میں عام مسلمانوں کے قلوب اللہ کی طرف اور نیکی اور بھلائی کی طرف جھکے ہوتے ہیں، اس لیے اس بات کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات توجہ سے سنیں، یہ بات ان کے دلوں میں اتر جائے، وہ اس کو قبول کر لیں اور اپنی زندگیاں اس مقصد کے لیے لگا دیں، اور یا اس کے لیے کچھ کرنے پر آمادہ ہو جائیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور قرآن پاک نازل فرمایا۔ اس کام کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یہ کہ آپ رمضان میں نیک کاموں کا جو معمول بنائیں، اس میں اللہ کی طرف بلانے، نیک بات کرنے، اللہ کے دین کے لیے سرگرم کرنے کا کام بھی شامل کر لیجئے۔ افطار پر بلائیں تو چند لمحات اس پر گفتگو کا موقع نکالیں، ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بات چیت اور ملاقات ہو تو یہ بات ان کے سامنے رکھیں، بات رمضان کے حوالے سے کریں اور اس بات کو مقصد قرآن کی ادائیگی کے لیے کچھ کرنے تک پہنچائیں۔ اپنے رشتہ داروں اور ملاقاتیوں میں چند افراد کے نام اپنے پاس نوٹ کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ اس ماہ ان کے ساتھ مسلسل اور خصوصی روابط کے ذریعے انہیں قرآن کا بتایا ہوا کام کرنے کے لیے آگے بڑھانا ہے۔ حرف تمنا، یہ 10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے الگ الگ بیان کی ہیں، لیکن آپ غور کریں تو یہ سب ایک ہی مقصد کے رشتے سے بندھی ہوئی ہیں اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ وہ رشتہ یہ ہے کہ ہم رمضان سے وہ تقویٰ، وہ قوت، وہ استعداد حاصل کریں جس سے ہم قرآن کی امانت کا حق ادا کرنے کے اہل بن جائیں۔ یہ مقصد اس لیے سب سے اہم مقصد ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کی فلاح صرف قرآن سے وابستہ ہے، اور دنیا میں ہمیں عزت اور سربلندی بھی صرف قرآن کے ذریعے ہی نصیب ہو سکتی ہے۔ آخرت میں بھی ہماری نجات اور فلاح کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ ہم قرآن مجید سے کیا سلوک کرتے ہیں، اس کی بتائی ہوئی راہ پر کہاں تک چلتے ہیں اور اس کے لانے والے کا اتباع کتنا کرتے ہیں۔ رمضان رمضان المبارک ہر سال آتا ہے، ایک کے بعد دوسرا رمضان آتا ہے اور صدیوں سے آ رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا قرآن ختم ہوتا ہے اور ان گنت تعداد میں ہوتا ہے۔ ہر رمضان میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ذکر اور دعا میں راتیں بسر ہوتی ہیں، لیکن ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں جہاں رمضان شروع ہونے سے پہلے تھے۔ تقویٰ سے اتنے ہی محروم رہتے ہیں جتنے رمضان کے بغیر تھے۔ نہ ہماری شخصی حالت میں تبدیلی ہوتی ہے، نہ ہمارے انفرادی اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے، نہ ہماری قومی و ملی حالت میں تغیر واقع ہوتا ہے، نہ ہمارے اوپر سے ذلت و مسکنت
اور غلامی و پستی کے بادل چھٹتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اول تو اس لیے کہ سوچ سمجھ کر اہتمام اور کوشش کے بغیر ہم رمضان سے وہ خیر کثیر حاصل نہیں کر سکتے جس کے خزانے لٹاتے ہوئے وہ ہر سال ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے۔ اس شعوری کوشش اور اہتمام سے ہم محروم ہیں یا اس کی طرف سے لاپرواہ ہیں؟ اس سے زیادہ یہ کہ ہماری حالت اس حالت سے زیادہ قریب ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں متنبع فرمایا ہے کہ جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑ دے تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کو اپنا رب کہنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول ماننا، قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنا، پھر نہ یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ یہ سب ہم سے کیا کہتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنا، آخر یہ سب جھوٹ اور جھوٹ پر عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات تو سچی کرتے ہیں لیکن ہیں جھوٹے، ہیں جھوٹے۔ گویا زبان سے سچی بات کہنے کے باوجود انسان جھوٹا ہو سکتا ہے اگر وہ اس سچی بات کے تقاضے نہ مانے اور ان کے مطابق عمل نہ کرے۔ دوسرے اس لیے کہ ہماری عبادات کا، ہماری نمازوں کا، ہمارے روزوں کا، ہمارے اعمال کا اور ہماری سرگرمیوں کا رشتہ اس مقصد سے کٹ چکا ہے جو قرآن لے کر آیا تھا اور جس کے لیے رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ سب کچھ اسی لیے تھا کہ ہم قرآن کو خدا کے بندوں تک پہنچائیں، اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں اور اپنے معاشرے کو بھی ڈھالیں، قرآن کو قائم کریں اور اس راہ میں صبر و استقامت سے جدوجہد کریں اور قربانیاں دیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر بار پھر یہ پکارتا ہوا آتا ہے کہ آؤ اور جانو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تم سے کیا کہا ہے۔ آؤ اور ہر اس چیز کو ترک کر دو جو خواہ وہ تمہیں کتنی ہی محبوب و مرغوب ہو، جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے اور اس سے بڑی بدقسمتی تمہاری اور کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان تمہارے پاس آئے، تم روزے بھی رکھو، بھوک پیاس بھی برداشت کرو، راتوں کی نیند قربان کر کے تراویح بھی پڑھو، اور اس کے بعد بھی سوائے بھوک پیاس اور رت جگہ کے اور کچھ تمہارے ہاتھ نہ آئے، بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر وہ مثال صادق آئے جو اللہ تعالیٰ نے حاملین تورات کے بارے میں بیان فرمائی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ یا ثم لم يحمل مثل الذین حملوا التوراۃ ثم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، سورہ جمعہ آیت 5۔ جن لوگوں پر تورات کی امانت کا بار رکھا گیا پھر انہوں نے اس امانت کو نبھانے کا حق ادا نہ کیا، ان کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے جو اپنی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہوں۔ یا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمارے خلاف دعویٰ لے کر کھڑے نہ ہو جائے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان آیت 30۔ رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو متروک و مہجور کر کے چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں وہ تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم قرآن مجید کی ہدایت کے مستحق ہوں، ہم قرآن کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا پیغام لے کر کھڑا ہونے اور اس کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرنے کی ہمت، حوصلہ، عزم اور شوق و ولولہ عطا فرمائے۔ آمین